ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو وہ کون سے ایسے بنیادی عوامل ہیں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ ایک یعنی تاکچوں میں ہی بند ہو کے رہ گیا ہے، ہماری شخصیت میں نہیں چھلکتا وہ؟ ہاں دیکھیں، بنیادی وجہ تو اس کی انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو جن کا ہمیشہ ہی انسانی تاریخ میں مختلف قوموں کے ہاں ظہور ہوتا رہا ہے۔ تو آپ بہت ہی بنیادی وجہ پہ جائیں تو وہ تو ہمیشہ ایک ہی جیسی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اس کو ایک پیغام اور ایک رہنمائی میسر ہے، لیکن بہرحال انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس میں غفلت اور ذہول کا مادہ ہے، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کا، شہوات اور خواہشات کے پیچھے پڑ جانے کی، یہی چیزیں ہیں جو جن سے انسان مرکب ہے۔ اور ان شہوات سے، خواہشات سے اٹھ کر اپنے آپ کو اس سطح پہ کھڑا کرنا جس میں انسان خود اپنے انسان ہونے کا بھی جو احساس ہے اس کو زندہ رکھ سکے اور ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکے، یہی تو اصل میں آزمائش ہے جو ہمیشہ سے انسان کو درپیش رہی ہے۔ اور ساری ہی امتیں، ساری ہی قومیں اپنے اپنے وقت میں وہ اسی آزمائش سے دوچار ہوتی رہی ہیں۔ تو ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مختلف معاملہ ہوا ہے، ہم بھی اسی طرح کی آزمائش سے دوچار ہوئے ہیں اور اس میں ناکامی کے ہی نتائج کو ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس سے اس صورتحال میں جو بہتری کا راستہ ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی وہ بھی مختلف نہیں ہے کہ دوبارہ اس پیغام کو تازہ کریں، دوبارہ اس ذمہ داری کو سمجھیں، اور خاص طور پہ ہمارے لیے، ہماری مسلمان امت کے لیے تو ہماری مثال جو ہے وہ زیادہ ملتی جلتی ہے پچھلی قوموں میں سے جو حامل کتاب قوم تھی، یہود تھے، نصارہ تھے، قرآن مجید نے جن کا ذکر کیا ہے، اور وہ کم و بیش ہماری وہی تصویر ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک معاملہ جو ہے وہ تاریخ میں ہوا ہے کہ کتاب کا حامل ہوتے ہوئے اس میں ہماری جو دینی اخلاقی ذمہ داریاں بتائی گئی تھیں، ایک وقت گزرنے کے بعد، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ہم ان سے غفلت کا شکار ہوئے، ہم اسی طرح دنیا داری میں پڑ گئے، شہوات میں پڑ گئے، اپنے اجتماعی اخلاق کو بہتر کرتے رہنے کی جو جدوجہد ہم پر لازم کی گئی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تساہل کا شکار ہو گئے۔ تو یہ صورتحال جب امتوں پر، اور خاص طور پہ ہمارے جیسی امتوں جن کے پاس کتاب بھی ہو اور وہ ایک دینی روایت کی طرف نسبت بھی رکھتی ہوں، تو اس میں پھر یہ بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں اس طرح سے پیدا کر دیتی ہے کہ بظاہر ہمیں، ہماری نسبت رہتی ہے ہدایت کی طرف، کتاب کی طرف، پیغمبر کی طرف، لیکن اس نسبت کو ہم سب کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس کو ایک تفاخر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جیسے یہود نے بنایا تھا کہ گویا یہ نسبت جو ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ایک سربلند قوم کی حیثیت سے دیکھیں، لیکن اس نسبت کے ساتھ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے رفتہ رفتہ توجہ ہٹ جاتی ہے، اور وہ نسبت محض ایک تفاخر کا، برتری کے احساس کا ایک ذریعہ رہ جاتی ہے، جس میں ذمہ داریوں کا احساس منفی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس لیکن سے سر ہم دو یہ چار ہیں۔ صورتحال تو تقریباً ہر امت کے ساتھ ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا دوسری امتیں ہوں یا دوسرے لا دین لوگ ہوں، لیکن ہم یعنی بحیثیت مجموعی ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اگر دیکھیں، اگر پرسنٹیج وائز یا فیصد کاؤنٹ کریں اس میں سے، تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر جو اخلاقی ابتری ہے، یعنی انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سماجی سطح کے اوپر بھی ان کے اندر تھوڑی سی بہتری ہے، بحیثیت ہم جو ہے ایک حامل کتاب امت ہیں، اور وہ جو جن لوگوں کو ہم لا دین کہتے ہیں وہ ہم سے قدرے بہتر نظر آتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو ایک ہماری ایک جو پہچان بنتی ہے، جو ایک یعنی جس کتاب کے ہم نام لیوے ہیں، جس پیغام کا ہم پرچار کرتے ہیں، وہ یعنی اس کے لیے ایک منفی تاثر جاتا ہے دوسرے لوگوں میں، تو اس منفی تاثر کی وجہ سے جو ہے جی وہ چیز سامنے نہیں آتی۔
یعنی وہ جو ایک انسان کا ایک ہونا چاہیے تھا کہ بھی جو ہے مسلم امت کے حوالے سے، تو ہم اس چیز کو کیسے مینج کر سکتے ہیں کہ ہم ایک صاحب امت کی جو ہے نا وہ صاحب کتاب امت ہیں، اور ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو کردار ہے، جو ہماری فکر ہے، وہ اس کے ٹوٹل مختلف ہے، تو ہم اس پیغام کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ اس کی حقانیت جو ہے وہ کہاں پر بات جو ہے نا وہ ثابت کر سکتے ہیں؟ جی جبکہ ہمارے مد مقابل ایک چیز ہے، یعنی جو ایک لادین طبقہ ہے، ان کی شخصیت انفرادی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم سے قدر بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ جی جی ہاں، اس میں دو، آپ کی جو بات ہے اس میں دو سوال جمع ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے وہ معاشرے، وہ قومیں جن کو ہم لادین معاشرے کہتے ہیں، جو کسی ہدایت کی طرف اپنی نسبت اس طرح نہیں کرتے، تو میں سر معذرت انسانی چاہوں گا آپ اخلاقیات کو، کے حوالے سے جی میں ایک بات جی کلیئر جی کرنا فرمائیے۔ چاہتا تھا اصل میں سوال میں، کہ دوستوں کو اکثر تاثر جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا مغرب کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں۔ ہم آئیڈیالائز نہیں کرتے ان کو، جی اصل میں جو زمینی حقائق ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ہم اپنے بحیثیت امت یا انفرادی سطح پر اپنے فکر و عمل سے جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے بالکل برعکس کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں جب تک ادراک نہیں ہوگا، ہم ان کا جو ہے نا تاثر کو پیدا ہی نہیں کر سکتے جو اس کتاب کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ جی سر، اب آپ جو ہے نا وہ کیجئے اپنا۔ جی 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 سر۔ تو اصل میں جو ظاہر ہے، دیکھیں نا، جو دنیا میں اس وقت غالب قوت ہے اور غالب تہذیب ہے، وہ اس کی بنیاد کچھ معاشروں میں ہے۔ تو اس کا انکار کہ ان معاشروں میں کوئی ایسی خوبیاں نہیں ہیں، انسانی خوبیاں، اخلاقی خوبیاں، جس کے مظاہر ہمیں یعنی صاف نظر آتے ہیں، تو اس کا انکار کرنا تو ظاہر ہے میرے خیال میں ایک بدیہی حقیقت کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ اصل میں گفتگو کے تناظر دو الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کا ایک تناظر یہ ہے کہ ہم یہ اس طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ دیکھیں ان کو جو اس وقت دنیا میں غلبہ حاصل ہے، اور ان کو جو ظاہر ہے اس کی بنیاد کچھ انسانی اوصاف پر ہے، انہوں نے کچھ محنت کی ہے اپنے معاشروں کی تنظیم میں اور ان کی تربیت میں، ایک انہوں نے محنت کی ہے جس کا وہ پھل حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کر یا اس تناظر میں ہم دیکھتے ہوئے یہ کہیں کہ اچھا، وہ پوری کی پوری تہذیب اور اس کا انسان کے بارے میں، حیات اور کائنات کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں جو اس کا نقطہ نظر ہے، وہ پورا پیکج جو ہے وہ ہمیں لینا پڑے گا۔ تو یہ استدلال جو ہے، یہ اس میں بہت سے مسائل ہیں، اور ظاہر ہے اس کے رد عمل میں پھر ایک دوسرا رد عمل، دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جو ان کی جو انسانی خوبیاں ہیں اور تنظیم معاشرت میں ان کے جو تجربات ہیں اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس تناظر میں ہم نہ دیکھیں، اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اچھے دیکھیں اخلاق جو ہے، اچھا اخلاق اور اخلاق کو معاشرے میں فروغ دینا اور لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کے اندر اس کو ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا، یہ تو ایک خوبی کی بات ہے، یہ ایک انسانی خوبی ہے۔ تو جو انسان بھی، جو معاشرہ بھی اپنے اندر ان کے اندر ان کے تصور اخلاق کی وجہ سے یا ان کے مذہب سے ایک انحراف کی وجہ سے بہت سے بگاڑ بھی یقیناً ہوں، اور ان کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوں جو ہمارے نقطہ نظر سے غیر اخلاقی ہیں، غیر انسانی ہیں، یہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ایک انسانی سطح پر، انسانی معاملات کی اٹھا سطح سکتے کہ پر کیا وہ انہوں نے بہت آپ کی معذرت آواز سر، کٹ گئی آپ تھی، کنٹینیو کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں نے کہا ہم ان پہ انگلی اس لیے نہیں اٹھا سکتے کہ وہ اس چیز کے دعوے دار نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین پیغام ہے، جو اخلاقی قسم پرسی ہے ان کے پاس۔ نہیں، وہ دعوے دار تو ہیں، نہیں وہ دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتر تصور اخلاقیات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک اور بحث ہے نا، یعنی
ہمارے نقطہ نظر سے، ہمارے دینی نقطہ نظر سے ان کے ہاں جو اخلاقی جس کو وہ اخلاقی آزادی کہتے ہیں یا فریڈم کہتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو روا رکھتے ہیں، تو ہمارے نقطہ نظر سے وہ غیر اخلاقی ہے. لیکن ان کا بھی یہ اپنی جگہ پر یہ دعویٰ ہے کہ وہ جو آزادی ہے اور لوگوں کو جو وہ کرنا چاہیں جب تک کہ کسی دوسرے کے لیے وہ باعث ضرر نہ ہو، اس کی آزادی انسانوں کو دینا، ان کے خیال میں یہ بہتر ایک تصور اخلاق ہے. تو دعویٰ تو ان کا بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اس پورے پیکج کو لینے کا جواز بنائے بغیر کہ جو کچھ وہ انہوں نے تہذیب بنا دی ہمیں پوری کی پوری لینی پڑے گی کیونکہ وہ اس وقت دنیا میں ایک کامیاب تہذیب ہے، یہ پیکج پورا لیے بغیر یہ بات ماننا اور اس میں ان کے تجربات سے سیکھنا کہ کیسے انسانی اخلاقیات کو، ایک دوسرے کے خیال کو، ہمدردی کو، فیئرنس کو، میرٹ کو. میں اپنے ذاتی کچھ تجربات بتا سکتا ہوں. میرٹ کو اور اہلیت کو قدر دینا، انسان کے دکھ درد کو سمجھنا، محسوس کرنا، یہ چیزیں انہوں نے اپنے قدر کے طور پر اپنے معاشروں میں رائج کی ہیں اور اپنے معاشروں کی حد تک اپنے دائرے میں وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر وہ دنیا میں ایک غلبہ اور حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہے. تو ایک سوال، آپ کے سوال کا ایک پہلو تو یہ تھا. اچھا، ہمارے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ایک منفی امیج دنیا میں ابھرتا ہے اور وہ ابھرنا چاہیے، کیونکہ وہ منفی امیج جو ہے قوموں کا یا معاشروں کا، وہ ان کی زبانی باتوں سے تو نہیں بنتا. ہم قرآن دکھا کے یا پیغمبر کی سیرت دکھا کے تو ہم اپنا امیج دنیا میں بہتر نہیں بنا سکتے کہ دنیا تو اصل میں ہمیں دیکھے گی، ہم تعارف کا ذریعہ بن رہے ہیں. بالکل ایسے وہ ہی تو لازمی بات ہے، اس کے تو کوئی مفر نہیں اور اس کا کوئی حل بھی اس کے سوا نہیں کہ جب تک کہ ہم اور اپنے بتا کے ہم دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ ہمیں نہ دیکھو بلکہ ان کو دیکھو. جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نہیں کرنا. اور ہمارا اگر ایک منفی امیج بنتا ہے تو وہ حقیقی بنتا ہے اس لیے کہ ہمارا جو عمل ہے اور ہمارا جو فعل ہے وہ ہماری کہی ہوئی بات کے اور ہمارے کلیم کیے ہوئے پیغام کے مطابق نہیں ہے. اچھا سے ایک بات جو جناب قرآن میں تقریباً جو ہے نا بہت استعمال ہوتی ہے دوسری جو گزشتہ امتیں ہیں ان کے حوالے سے، کہ جب ان کو کسی بات کے متعلق کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا تھا اور یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے. جس میں یعنی یہ اہل کتاب جو یہود ہیں جن نے اونٹ کے گوشت کے حوالے سے کچھ باتیں ایسے ملتی ہیں ہمیں کہ انہوں نے اپنے اوپر وہ حرام تو قرآن میں ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ چلو تم دکھاؤ پھر تمہارے پاس کہیں ہے تو. اور یعنی اس حوالے سے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے. تو جب یعنی ایک تاثر ابھرتا ہے کہ جو فی زمانہ جو ایک سوچ چل رہی ہوتی ہے، جو زمانے میں ایک خیال پنپ رہا ہوتا ہے، جو ایک علم کا ایک جو نئے نئے تجربے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اب ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں یعنی قرآن کے حوالے سے یا کوئی نئی فکر نئی سوچ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی حوالہ دیا جاتا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا، ایسے پایا تھا. تو اس حوالے سے یعنی قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ قرآن تو وہ یعنی اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کہ تم نے جو اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اور جب ہم اپنے ایسے بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے پایا، یعنی اکثر ابحاث جو قرآن ہیں نے جو بات ہماری کہی ہے جی جی قرآن نے جو میں بات جس کہی ہے اس مقصد میں کا بات کر تناظر رہا تو ہوں کہ اصل میں آج ہم بھی یعنی کوئی بھی قرآن کی آیت یا کوئی بات کرتے ہیں یعنی اس میں سے ایک خیال یا ایک تاثر جو سامنے آتا ہے کہ اپنے علمی حوالے سے زمانے کے حساب سے کہ جو ایک علمی ترقی ہوئی ہے ہمارے ہاں، تو ایک نیا مفہوم نیا جو ہے نا وہ ایک مطلب سامنے آتا ہے اس سے. تو لیکن ہم جب وہ اس کو یعنی دینی حوالے سے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد سے ابھی تک آج تک تو ایسے سنا ہے اور یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، یعنی اس کو ہم اس تاثر کو مکمل جو ہے نا وہ رد کر دیتے ہیں.
جی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن نے جس کانٹیکس میں یہ بات کہی ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے، تو پیغمبر کے مقابلے میں اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مخاطبین کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کی کہی ہوئی بات کی پیروی کریں گے۔ تو پیغمبر ایک طرف کھڑا ہو، اللہ کی کتاب کھڑی ہو، وہ ایک بات کہہ رہی ہو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی قوم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی بات کرے، تو اس کی تو قرآن نے شدید مذمت کی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو صورتحال ہے نا وہ دو حوالوں سے ہے، یعنی ہمارے ہاں روایت کا جو حوالہ دیا جاتا ہے اس کے دو پہلو ہیں، اور ان کو الگ الگ میرے خیال میں دیکھنا چاہیے۔ جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر اہل روایت یا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین کی فلاں بات کا مطلب اب تک تو ہمارے اہل علم یہ سمجھتے چلے آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو آج آپ کوئی اس سے مختلف بات کیسے کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میرا تجربہ یا مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں پر دو طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ جہاں کچھ لوگ دین کے کسی تعلیم کے بارے میں یا دین کے کسی معاملے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ سمجھا گیا ہے وہ تو غلط تھا، قرآن کی تعلیم امت نے بھلا دی تھی، اور میں نے اور ہم نے مثال کے طور پر آج اس کو ری ڈسکور کیا ہے، تو اصل میں تو قرآن وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، پہلے جو لوگ کہہ رہے تھے وہ بھٹک گئے تھے۔ تو یہ اصل میں یہ دعویٰ بذات خود کویسچنیبل ہے۔ تو اس کے جواب میں اگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو خاص طور پہ دین کے بنیادی معاملات میں، دین کی تعلیم میں جو امہات مسائل ہیں، ان کی تفہیم میں ہمارا اعتماد یہ ہے کہ یہ امت اور اس کے اہل علم بات کو صحیح سمجھتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات ہی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کے مسائل میں پوری سلف کی روایت کی تقلید کر کے اور اس کی تجہیل کر کے یہ دعویٰ کریں یعنی آج ہم نے سمجھا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں یہ دعویٰ خود قابل غور ہے۔ لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جہاں علمی طور پر کسی معاملے میں کوئی اہل علم سنجیدگی کے ساتھ اور علمی دلائل سے کوئی بات پیش کرتے ہیں، کوئی نیا پہلو پیش کرتے ہیں، تو علمی سطح پر اس کو زیر غور لایا جاتا ہے، اور جتنا اس کا وزن ہوتا ہے وہ وزن اس کو دیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آراء، آیات کا فہم، احادیث کا فہم تبدیل بھی ہوا ہے، لیکن جہاں نہیں بھی ہوا تبدیل، وہاں کم سے کم سنجیدگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ پیش کی جانے والی آراء کو احترام دیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے یہ علمی دائرے میں۔ ہاں کچھ دوسری چیزیں ہیں کہ جس میں بہرحال ہمیں آج کے دور کے علوم کو، آج کے دور کے جو دریافتیں ہیں ان کو ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، ان پر ان کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، ان کے حوالے سے کیا ہمارا موقف۔ وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علمی تساہل کی یا ایک علمی کم ہمتی کا رویہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان موضوعات پر، ان علمی الجھنوں پر ہمارے سلف نے جو کام کیا ہوا ہے، بس اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی زیادہ ہمیں کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ اس کو بس اس کو پریزنٹیشن ہم اچھی کر دیں، پریزنٹیشن اس کی جدید کر دیں، تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو سلف نے ایڈریس نہ کر دیا ہو۔ تو یہ ایک تیسرا دائرہ ہے جس میرا خیال ہے کہ ایک تھوڑا سا تساہل کا رویہ ہے، صورتحال کو نہ سمجھنے کا رویہ، اور اس پہ اگر صحیح مناسب طریقے سے توجہ دلائی جائے اور علمی چیزوں کو سامنے لایا جائے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ نے جو سوال اٹھایا تھا اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ نہیں سر، جب ایک یعنی رب العالمین قرآن کے حوالے سے جب بیان کرتے ہیں انسان کو، ایک سوچنے سمجھنے والا انسان، غور کرنے والا انسان جو ہے، وہ چیزوں کو ہر حوالے سے اور تقریباً اس کے جتنے بھی اس کے علم میں پاسبل اسپیکٹس ہوں گے، اس کے جتنے بھی پہلو اس کے سامنے آئیں گے، وہ ان کو دیکھے گا اور ان سے معنی اخذ کرے گا، ان کے کو دیکھے گا۔ تو کیا وہ جو ہے نا سوال نہیں اٹھا سکتا کہ جو اگر یعنی وہ جو بزرگوں نے اس کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے وقت کے حساب سے انہوں نے جو بھی سمجھا، جو اپنی ان کی علمی استعداد تھی اس کے مطابق، لیکن آج جو ایک ہر سوچنے والا ذہن تو مختلف اسباب اور مختلف پہلوؤں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کی جو ہے نا شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، ویسے ویسے اس کے نتائج تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ نہیں بالکل اٹھا سکتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم نے
ایک تسلسل کے ساتھ یہ عمل علمی طور پر جاری ہے. اہل علم جو ہے وہ نئے پہلو، نئے امکانات کو بیان کرتے ہیں، ان پر غور کیا جاتا ہے، ان کو قبول بھی کیا جاتا ہے. تو علمی طور پر صرف میرے خیال میں اس میں شرط یہ ہے کہ کوئی آپ دین کے کسی بنیادی مسئلے کو، اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں، یہ دین کا یہ فلاں مسئلہ ہی بنیادی امت صحیح نہیں سمجھی، مطلب ہے کہ نا سنت کی بحث آپ اٹھا دیں کہ سنت اصل میں تو قرآن ہی تھا، اللہ نے قرآن ہی دیا تھا، سنت تو بعد میں محدثین نے شامل کر دی، ٹھیک ہے نا. یا ختم نبوت کے آپ مسئلہ بحث اٹھا دیں کہ نبوت تو اصل میں ختم نہیں ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیسے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا، نبوت تو جاری ہے. یا اس طرح کی اور معجزہ ہے، قرآن جو ہے نبوت کے تصور کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو، معجزات کو ایک یعنی اس کے نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے. تو اس طرح کے اعتقادی الہیاتی مسائل میں، بنیادی مسائل میں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ پورے کا پورا تصور ہی بے بنیاد ہے، تو وہاں پھر ظاہر آپ کو رد عمل یا آپ کو جو موقف دیکھنا پڑے گا وہ مختلف ہو. اس کے علاوہ آیات کی تفسیر میں، احکام کے فہم میں، احادیث کے فہم میں ہمیشہ ایک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے. آج کے دور میں بہت ہوئی ہے، وہ ہمارے ہاں تو موضوع نہیں بنتی. میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف بر صغیر کی جو علمی روایت ہے پچھلے 200-300 سال میں، یہاں پر اہل علم نے کیا کیا نئے نئے زاویے، نئے نئے پہلو چیزوں کے فہم میں شامل کیے ہیں، ان کا بھی اگر ایک مطالعہ کریں، ان کی تاریخ ہم دیکھیں، تو آپ ہمیں اندازہ ہوگا کہ علمی طور پر کوئی ایسی رکاوٹ جو ہے وہ میرے خیال کی حد تک نہیں ہے. لیکن سر اگر ہم، جناب کیونکہ ہم جب آج دیکھتے ہیں تو ہمارے جو یعنی یہ جو ایک سماجی حوالے سے اور انفرادی حوالے سے جو علمی معیار ہے وہ بالکل نہ ہونے کے بعد